انا کو توڑتے ہوئے میں نے اپنے قبلہ مرشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ ایک خوب طریقہ دیکھنے میں آیا، لیکن وہ انکنونشنل طریقہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے، دوسرا میں ان کے پاس بہت لیٹ پہنچا، اور گرچہ عبادات اور ذکر اذکار کا سلسلہ جاری تھا میرا نوجوانی کے عالم سے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود گردن میں سریا فٹ تھا میرے، اور وہ جو گردن کا سریا ہے اس کو نکالنے کے لیے میرے مرشد صاحب نے بہت ہی غیر روایتی طریقہ استعمال کیا کہ نہ تو انہوں نے مجھ سے برتن صاف کروائے، نہ لوگوں کی خدمت کروائی۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ پکڑ لیا کہ جب میں ان کے پاس تنہا ہوتا تھا تو میری کہی ہوئی بات پہ وہ ساتھ کرتے تھے، اگر میں درست کہتا تھا تو کہتے تھے بالکل درست کہہ رہے ہو تم، لیکن جہاں ان کے پاس آ کے دو چار لوگ بیٹھے، اور وہ عام طور پہ وہ ہوتے تھے جو کھانچا لگاتے تھے، کہیں جوتے گانٹھ رہے ہوتے تھے، تانگا چلا رہے ہوتے تھے، تو وہاں میں جو صحیح بات کہتا تھا اس کو بھی وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو، اور وہ لوگ غلط بات کہتے تھے تو ان کو کہتے تم صحیح کہتے ہو۔ تو یوں انہوں نے میری اس انا کو کچل ڈالا کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں ان سے کوئی بہتر بات کر سکتا ہوں۔ وہ ہو یہ گیا کہ میں یہی خوفزدہ رہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں آتا، یہ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں علم میں اور عقل میں، اور یہی میرے مرشد چاہتے تھے کہ یہ ایک بار ہو جائے تاکہ میں ریسیو کروں۔ کسی برتن میں کچھ آپ ڈال نہیں سکتے تا وقت وہ خالی نہ ہو، اس برتن کو خالی کرنا بڑا ضروری تھا، تو میرا برتن تو بھرا ہوا تھا اس احساس کے ساتھ کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں تعلیم یافتہ ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ سب چیزیں مجھے کوئی چیز ریسیو نہیں کرنے دیتی۔ تو جو ہی وہ انا میری ختم ہوئی اور برتن میرا خالی ہوا، میں ان چیزوں کو ریسیو کرنے لگا۔